هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ بالکل سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب آگے وہ جو صراط مستقیم ہے، پیچھے ہم نے دیکھا کہ وہ توحید کا راستہ ہے، اور یہ کہ اس دنیا میں رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، اور جب رسول آتے ہیں تو کسی قوم کا فیصلہ پھر اس دنیا میں کر دیا جاتا ہے، تو پھر آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے تو یہ سارے معاملات عمل کی بنیاد پر ہونے ہیں، یعنی ہر انسان کا جو مقدر ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے، جو وہ کماتا جائے گا اس کے مطابق اس کا مقدر بنتا چلا جائے گا، یعنی عمل پر معاملہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرٹ پر معاملہ کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی آرزویں، تمنائیں، یا یہ مختلف جو جھوٹے جو شفاعت کے جو تصورات ہیں کہ لوگ مدد کر دیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے والا۔ اب پھر مزید وضاحت ہو رہی ہے جس راستے کی طرف قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، وہ اب کچھ تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ ہم نے سورہ نحل میں دیکھا تھا کہ بنیادی اخلاقیات ہیں وہاں بھی بیان ہوئی تھیں۔ 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا: عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو مال ان پر اپنا خرچ کرنا، اور 3 چیزوں سے روکا تھا: بے حیائی کے کام، اور بغی سے، اور تیسری چیز تھی منکرات جو ہیں۔ تو اب انہی کو یہاں انہی کی تفصیلات کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو تفصیلات ہیں یہ بائبل میں تورات کے جو 10 احکامات ہیں یہ ان سے ملتی جلتی چیزیں ہی ہیں۔ تو وہ ہے کہ یہ 10 چیزیں ہیں یہاں جو بیان ہوئیں، یہ قرآن مجید کے 10 احکامات ہیں۔ فرمایا جی لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ قرآن جس راستے پر رہنمائی کرتا ہے نا، تو سب سے پہلی بات ہی ہے، سورہ کا جب آغاز ہوا تو بنی اسرائیل کے حوالے سے خبردار کیا گیا تھا کہ اللہ ہی کو الہ بنائے رکھنا ہے، اسی کو کارساز بنانا ہے۔ تو نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو تم پھر ملامت زدہ، بے یار و مددگار ہو کر رہ جاؤ گے۔ جیسے بنی اسرائیل کا بتایا کہ انہوں نے خدا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہی کو مجھے معبود نہیں بنایا، تو اس دنیا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ جو ہے توحید، یہ پورے دین کی بنیاد ہے، اس لیے جو احکامات دیے گئے ہیں آغاز بھی توحید سے کیا جا رہا ہے، اور جب اختتام ہوگا وہاں بھی دیکھیے اس آیت کو پھر دہرایا جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ خدا نے کیا فیصلہ کیا انسانوں کے لیے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے۔ قَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم اسی کی عبادت کرو گے، کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اوپر بیان ہوا کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ایک پہلو ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، الہ صرف اللہ ہے۔ تو الہ کسی کو مانا جائے تو تقاضا کیا ہے کہ بندگی اسی کی ہو۔ کسی کو الہ ماننا کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کو الہ بنا دینا، یعنی اس کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ وہ بھی خالق ہے، یا وہ بھی اس کائنات کا جو رب ہے، مالک ہے، یا اس دنیا کا جو نظام چلانے میں، مخلوقات کا نظام چلانے میں اس کا بھی کوئی کردار ہے، یا یہ کہنا کہ جو الہ ہے اللہ، اس کی کوئی رشتہ دار بھی ہیں، ذات میں کسی کو شریک کر لینا۔ بندگی کیا ہوتی ہے کہ جو بندگی ہے وہ یہ ہے کہ پرستش، پوجا، جو رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعا و مناجات کرنا، یا اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، جیسے نماز میں ہم قیام کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ پرستش کی ساری چیزیں وہ صرف ایک ہی الہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ الہ جو حکم دیتا ہے وہ اس حکم پر عمل کیا جائے۔ تو پرستش میں اور کسی کو اسباب سے ماورا ہستی مان کر اس کے ساتھ کوئی اختیارات منسوب کر دینا اور اس کی اطاعت کرنا، جیسے حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس چیز کو حلال کرے حلال ہے، جس کو حرام کرے حرام ہے، لیکن یہ اختیار کسی اور کو دے دینا،
تو یہ اصل میں دوسرے کی بندگی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ سب سے پہلا حکم ہے، یہ اخلاقی حق ہے، یعنی ہمارا اللہ ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ جب ہم شکر گزار بندے بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بندگی ہم اسی کے کریں، اسی کو الہ مانیں۔ وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم یہ بیان ہوا کہ والدین کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، وہ ہمارے لیے ضرورت کی سب چیزیں جو ہیں پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے معاملات جو ہیں وہ چلا رہے ہیں کائنات کے، اور والدین جو ہیں وہ اللہ کے بعد ان کا حق اس لیے ہے کہ وہ اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، والدین ان کے ذریعے ہماری پرورش کا جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ آگے تفصیل ہے، آگے اسی والدین کے حقوق سے حوالے سے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، والد یا والدہ جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو بیزاری کا کوئی لفظ نہیں کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے کہ جو کہ ایسی بات کی جائے کہ جس سے بیزاری ظاہر ہو، کہ بندہ جیسے کہنا کہ تنگ آ گیا کسی سے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عموماً یہ والدین کا بڑھاپا ہی آزمائش بنتا ہے۔ والدین جوان ہیں تو اس میں تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کمائی کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہمارے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں مختلف، تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور اس میں ایک طرح سے وہ عضو معطل بن جاتے ہیں، یعنی ان سے کچھ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا تھا، تو جو نافرمان اولاد ہے جو وہ پھر سمجھتی ہے کہ یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر، تو بتا دیا گیا کہ اس زمانے میں جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو بوجھ سمجھنا اور بیزاری کا کوئی لفظ ادا کرنا اور ان کو جھڑکنا، اس طرح کی کوئی حرکت کرنا، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اس کے برعکس ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکائے رکھو ان کے لیے اپنی عاجزی کے بازو، یعنی یہ ایک طرح سے جیسے پرندہ ہے، مرغی کو دیکھا ہو اپنے بچوں کے اوپر کیسے وہ اپنے پر جو ہے وہ پھیلائے رکھتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے جب کوئی خطرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو کہ رحمت کے جذبے سے عاجزی کے بازو ان کے اوپر جھکائے رکھو، یعنی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہے، شفقت کا معاملہ کرنا ہے اس زمانے میں، عاجزی اور پستی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یہ دعا کرتے رہو پروردگار ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا بچپن میں۔ یہ بچپن میں والدین یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، وہ اپنی رحمت کے جذبے سے اپنے جو ہیں پر جو ہیں گویا کہ پھیلائے رکھتے ہیں اپنے بچوں پر اور ہماری پرورش کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں بھی ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے والدین پر، شفقت کا۔ ربکم اعلم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، اسے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ بعض لوگ کریں گے ظاہر میں دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، تمہارے دل میں یہ ہو والدین کے حوالے سے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم سعادت مند رہو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ اواب جو ہیں پلٹ کر آنے والے، ان کے لیے بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی آدمی اگر صالح ہے، سعادت مند ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہو گئی ہے تو آدمی پلٹے گا، واپس رجوع کرے گا اللہ کی طرف کہ مجھ سے یہ غلطی کوتاہی ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر درگزر فرمانے والے ہیں جو اللہ کی طرف آئے گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گیا تو۔ تیسرا حکم ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تم رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، والمسکین، مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور اپنا مال بے جا نہ اڑاؤ، یعنی فضول خرچی نہیں کرو۔ یہ جو مال ہے انسان کو دیا گیا ہے، سورہ نساء میں بیان ہوا ہے کہ یہ قیام و بقا کا ذریعہ ہے، یہ سارے معاملات اسی پر کھڑے ہیں۔ انسان نے کھانا کدھر سے اگر مال نہیں ہوگا؟
تو اس لیے جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم اس طرح کی ہے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہاں درجے رکھے ہیں، کسی کو بہت زیادہ دے دیا ہے، کسی کو ضرورت کے مطابق دیا ہے، کسی کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، چونکہ یہ دنیا آزمائش کے اصول پر بنی ہے، اس لیے یہاں مختلف درجے ہیں۔ چنانچہ جس کو ملا ہے اس کے پاس دوسروں کا حق اصل میں آ گیا ہے، تو اس لیے جس کے پاس زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پھر رشتہ داروں پر خرچ کرے، مسکین جو ضرورت مند ہیں ان کو دے، اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرے۔ لیکن جو چیز رکاوٹ بنتی ہے دوسروں پر خرچ کرنے میں وہ یہ ہے جو فضول خرچی کرنا، اس لیے بتا دیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اگر یہ کرو گے تو دوسروں کو پر خرچ کرنے کے لیے بچے گا ہی نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، مال کو بے جا اڑانے والے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ وہ شکر گزاری کا رویہ تو یہ ہے نا، اللہ نے جو دیا ہے وہ اس میں جس کا حق ہے ہم اس کو وہ حق ادا کر دیں، اور ناشکری یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو اپنا مال سمجھ کے تو سارا ہڑپ کریں اور ایسی جگہوں پر اڑاتے پھریں جہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے وہ ناشکری کرنا، تو یہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تمہیں اعراض کرنا پڑے، بعض انسان کے پاس مال نہیں ہے، توقع ہوتی ہے کہ مل جائے گا، لیکن کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی ضرورت سامنے آ گئی ہے، تو اگر تمہیں اعراض کرنا پڑے ان سے، انتظار رحمت کے انتظار میں اپنے پروردگار کی جس کی تمہیں امید ہے، یعنی تمہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائیں گے اور کچھ مال کہیں سے آپ کے پاس پیسے آئیں گے، لیکن اعراض کرنا پڑا ہے، آپ دے نہیں سکتے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے پھر نرمی کی بات کرو، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ معاف کریں، اس طرح کا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ باندھے رکھو اپنی گردن سے، یعنی کنجوسی اختیار کر لو، کچھ خرچ نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ایسا بھی نہ ہو کہ ہاتھ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ جو کچھ ہے سارا ہی خرچ کر دو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے پھر کیا ہوگا کہ خود مانگنے کے لیے جانا پڑے گا کسی کے پاس۔ فَتَكُونَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایسا نہ ہو کہ سب خرچ کر دو اور کہ بیٹھے رہو ملامت زدہ درماندہ ہو کر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرنی ہے، درمیانی راہ، کہ اپنی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور جو ضرورت سے زائد ہے وہ آپ نے وہ خرچ کرنا ہے، وہ پھر دوسروں کا حق ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک پروردگار تمہارا پروردگار ہی روزی رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، جس کے لیے وہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کس موقع پر دینا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے، چنانچہ جس کو زیادہ ملا ہے ضرورت سے وہ پھر دوسروں پر خرچ کریں۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہ اسی سے یہ حکم نکل رہا ہے کہ بعض دفعہ لوگ اس خدشے سے، ڈر سے کہ بھئی مفلس نہ ہو جائیں، خرچ کہاں سے کریں گے، وہ اپنے بچوں کو وہ مار دیتے تھے۔ تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے کہ ان کو کھلائیں گے کدھر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی تو ہم ہی دیتے ہیں، تمہیں مل رہا ہے تو بچوں کو نہیں ملے گا۔ ان قتلہم کان خطا کبیرا، یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو 3 احکامات بیان ہو چکے ہیں، یہ پیچھے ہم نے سورہ نحل میں پڑھا تھا جب بتایا گیا تھا 3 کام کرنے ہیں، تو یہ انہی کی وضاحت ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، کھلی بے حیائی ہے، بہت بری راہ ہے، یعنی زنا تک لے جانے والے جتنے معاملات ہیں، اس لیے پہرا لگایا گیا ہے کہ آنکھوں پر پہرا لگاؤ، غض بصر سے کام لو اور اپنی سوچوں پر پہرے لگاؤ، اور ایسے اقدامات بے حیائی کی طرف جو لے جانے والے ہیں، جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، سب پر پابندی لگا دی گئی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے تو اس کو قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق سے۔ وہ حق کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قصاص میں بدلے میں مارا جائے گا، یا کوئی فساد پھیلاتا ہے زمین میں تو ان کو قتل کی سزا دی جا سکتی ہے، وگرنہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ ومن قتل مظلوما، جو مظلوما نہ قتل کر دیا گیا،
فقط جعلنا علی ولی ہی سلطانن، تو جو اس کے ولی ہیں، جو ورثہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں ہم نے اختیار دیا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ پھر حد سے تجاوز نہ کرے قتل کرنے میں، یوں نہ کہے کہ ہمارا ایک بندہ مارا تھا ہم اس کے 2 ماریں گے، یا اس طرح کا۔ اگر وہ دیت پر جرمانہ دینے پر راضی ہو جائے تو دیت لے کر پھر بھی قتل کر دے، تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ انہ کان منصورا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری مدد کی گئی ہے بدلہ لینے میں۔ وہ حکومت کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ساتھ دے گی وہ جو مقتول کا ولی ہے اس کو بدلہ دینے میں، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی مدد کی گئی ہے تو وہ پھر وہ حد سے تجاوز کرے، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اگلا حکم ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے اوپر کہا نا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے ہی یتیم کا مال کھانا جو ایک طرح سے سب سے کمزور فریق ہے معاشرے میں، چھوٹے بچے ہیں اور ان کے مفادات کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو قریب بھی اعزا و اقربا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، الا باللتی احسن، ہاں جو اچھا طریقہ ہے وہ تم اس مقصد کے لیے آگے جا، یعنی ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، مال اس طرح کا ہے کہ آگے اس کو آپ نے انویسٹ کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس طرح کے معاملات کے لیے یتیم کے مال کے پاس جا سکتے ہو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، جب وہ بڑا ہو جائے تو مال اس کا اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، یہ اگلا حکم ہے۔ ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم پیمانے سے تول کر دینے لگو، پیمانے سے، تو اس پیمانے کو پورا کرو، یعنی ناپنا ہے کوئی معاملہ، ناپ ٹھیک رکھو۔ وَزِنُوا، اور جب تولنے کا معاملہ ہو تولو بالقسطاس المستقیم، ٹھیک ترازو سے، ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ جس معاشرے میں یہ ناپ تول میں ڈنڈی ماری جائے گی وہ سارے معاملات سے، لین دین کے معاملات سے اعتماد اٹھ جائے گا، اس لیے فرمایا کہ انجام کے لحاظ سے یہی بہتر ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اپنے معاملات کی بنیاد جو نا علم کو بناؤ۔ یہ ظن پر، اندازوں پر، تکے لگانا، یہ سارے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ جو کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ ان کو استعمال کر کے جو معاملات کیے جاتے ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کرنا چلو، یعنی تکبر نہ کرو، زمین پہ اکڑ کر چلنا تکبر کی علامت ہے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، کہ بھی تم انسان ہو اور کئی مخلوقات تم سے بھی بڑھ کر ہیں، تو یہ تکبر کس چیز کا؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب باتیں جو ہیں ان کی جو برائی ہے یہ تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ 10 باتیں بیان ہوئی ہیں، بتا دیا کہ یہ اگر برائی اختیار کی جائے گی، اچھائی اختیار نہیں کی جائے گی ان معاملات میں، تو یہ خدا کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ سب باتیں اوپر جو بیان ہوئی ہیں یہ اس میں سے ہیں جو ہم نے وحی کی ہے تمہاری طرف، اے پیغمبر، تمہارے پروردگار نے وحی کی ہے تمہاری طرف حکمت میں سے۔ یہ دین جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک الحکمہ ہے جس میں ایمان اور اخلاقیات کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایمان اور اخلاق کی چیزیں وہ ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ایک جیسی رہیں گی، یہ پختہ باتیں ہوتی ہیں، دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آگے شریعت جو قانون ہے انہی باتوں پر مبنی ہوتا ہے، بتا دیا یہ پختہ حکمت کی باتیں ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہونے والی، یہ خدا کے فیصلے ہیں، تو ان پر عمل ہونا چاہیے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہ آخر میں پھر دہرا دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنانا، جس بات سے آغاز ہوا تھا اسی کی طرف توجہ دلا دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں 10 کی 10 ان پر عمل ہو سکتا ہے اگر توحید پر آدمی کھڑا ہے، یہ توحید کا دائرہ ہے جس کے اندر رہ کر ان چیزوں پر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناؤ گے تو پھر تم ڈال دیے جاؤ گے دوزخ میں راندہ اور ملامت زدہ ہو کر۔ تو یہ 10 احکامات ہیں
یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور ان پر جو عمل کرے گا اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔